الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ معزز سامعین، یہ جو آیتیں گزری ہیں ان تینوں آیتوں کے سلسلے میں کچھ باتیں چل رہی ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کی۔ اگر آپ اس سے پہلے کا پارٹ نمبر 19 اور خصوصاً پارٹ نمبر 18 یہ دونوں کو اگر سنیں گے، یہ دونوں کو ساتھ میں رکھیں اور یہ دونوں کے ساتھ جوڑ کر آج کا جو درس ہے ہمارا اس کو سنیں آپ، تو انشاءاللہ کافی کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ بات اصل میں چل رہی ہے کہ مسئلہ آ کر صرف ایک ہی جگہ پر اٹکتا ہے اور وہ مسئلہ ہے کفر دونا کفر کا، جس کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے کے درسوں میں یہ بیان کیا کہ کس کنڈیشن میں کفر اکبر ہوتا ہے اور کس کنڈیشن میں کفر اصغر ہوتا ہے۔ ایسا کفر اصغر جس سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا، ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ جو بات ہم نے بھی بیان کی اور کفر دونا کفر کے سلسلے میں علماء کرام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے دلیل پکڑتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کفر ایسا کفر ہے جو ملت اسلامیہ سے ان کو خارج نہیں کرتا۔ یہ کفر دونا کفر ہے، کفر دونا کفر ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی قول کو سمجھنے میں اصل میں لوگوں کے درمیان غلطی ہوئی، یا یہ کہہ لیجیے آپ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی غلط تعویل، غلط تشریح علماء کرام نے پیش کی، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آدمی کے لیے مختلف بھی ہو جاتا ہے اور بات آ جاتی ہے وہاں پر کہ یہ کفر دونا کفر ہے یا نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جب آئے تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کفر دونا کفر کیوں کہا، جبکہ ایک دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک آدمی کا عمل ایسا ہے کہ اس سے کلی طور پر کفر کی تائید ہو رہی، اسلام کی تائید 1% بھی نہیں، کلی طور پر کفر کی تائید۔ اور اسلام کو جو اس نے سمجھ لیا ہے صرف یہ کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ، نماز روزہ حج زکوٰۃ، کہ آپ نے نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ ادا کی، آپ نے گویا سارے ارکان آپ کے اسلام کے ادا ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو گے کہ کبھی اگر کسی شخص کے سلسلے میں یا کوئی بات آ جاتی ہے تو آدمی یہ کہتا ہے کہ بہت متقی لوگ ہیں، بہت پرہیزگار لوگ ہیں،
بہت اچھے لوگ ہیں یہ. گویا جو ڈیفینیشن ہے اچھے اور برے کی، صحیح اور غلط کی، نیک اور بد کی، یہ ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی. ایک اچھے لوگ وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. ان کی تگ و دو، ان کی دوڑ دھوپ، ان کی زندگی بھر کی محنت اور کوشش ہمارے سامنے ہے. اور ایک آج کا مسلمان ہے. دونوں کی محنت اگر آپ سامنے رکھو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے. تو ایک ہی وجہ سے آدمی کے دماغ میں جو سوالات ہوتے ہیں، ہمارا جو پچھلا درس اپلوڈ ہوا 19واں پارٹ، ایک صاحب نے اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر، اور ہم ان کا پہلے جواب دے دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کے بعد میں انہوں نے لکھا کہ کفر دونا کفر کی اگر وضاحت ہو جاتی اچھے سے تو بہت اچھا تھا. یہ اشکال جو دماغ میں آدمی کے پیدا ہوتا ہے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے جو میں نے پہلے ذکر کی، وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی غلط تعبیر، یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بیان کی ہے وہ کس بیک گراؤنڈ میں، کس پس منظر میں. کوئی بھی بات آج مجھ سے آ کر کے کوئی سوال کرے، سائل جیسا ہوگا، سائل جیسا ہوگا اس طرح سے سوال کا آدمی جواب دیتا ہے. ایک ہی طرف ایک ہی بات کے سلسلے میں ایک ایسا آدمی سوال کر رہا ہے جو مومن ہے، موحد ہے، شریعت اسلامی کے قانون کا پاس و لحاظ کرنے والا ہے، پاس و لحاظ کرنے والا ہے، لیکن کبھی کسی وجہ سے یا کسی جگہ پر اس کی خواہش نفس غالب آ گئی اور اس نے کسی مسئلے پر کسی مسئلے پر اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اب اس کے سلسلے میں سوال کیا جا رہا ہے. ایک وہ آدمی ہو گیا. دوسرا وہ آدمی کہ اسلام کے غلبے کی جس کے ذہن و دماغ میں کوئی بات نہیں، کوئی تصور نہیں، اس کے لیے کوئی تگ و دو نہیں، دوڑ دھوپ نہیں. دین اس کے ہاں صرف ٹوپی، داڑھی، ٹخنا اس پر محدود ہے. دین اس کے ہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر مبنی، اس کے علاوہ بڑھ کر کے کچھ دین نہیں. اور نظام طاغوت کی وہ کلی طور پر مدد کر رہا ہے ہر اعتبار سے. اب وہ آدمی کوئی غلط کر رہا ہے، وہ سوال کر رہا ہے، تو ایک آدمی ایسا جو طاغوت کا انکار والا ہے، اسلام کے غلبے کی بات کر رہا ہے، وہ طاغوت کے انکار والا ہے، اسلام کے غلبے کی بات کر رہا ہے، اور یہ اس کے عمل سے کوشاں بھی ہے، ظاہر بھی ہے کہ اس سلسلے میں وہ کوشش کر رہا ہے. نظام طاغوت کا وہ نوکر نہیں بنا ہوا ہے، اس کی چاکری نہیں کر رہا ہے، وہ سروینٹ نہیں ہے وہ اس کا. اس طرف اس کی یہ خصوصیات. دوسرے کی خصوصیات یہ کہ نظام طاغوت کا انکار بھی نہیں کر رہا ہے، وہ شریعت کے نفاذ کی بات بھی نہیں کر رہا ہے، وہ نظام طاغوت کا کلی طور پر سپورٹ کر رہا ہے وہ. اور چوتھی بات یہ کہ وہ اس کی چاکری بھی کر رہا ہے. ایک وہ ہے سوال کرنے والا. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے سامنے سائل کی کیفیت بالکل بدل گئی، تو اس کے حساب سے پھر آدمی اس کو جواب دے گا. جو موحد ہے اس کے حساب سے الگ، اور جو کفر سے قریب ہو چکا ہے، نظام طاغوت کا کلی طور پر سپورٹ کر رہا ہے، کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ اب وہ سوال کر رہا ہے تو اس کا جواب کچھ اور ہوگا. تو غلطی یہیں سے پیدا ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو سمجھنے میں. اس سلسلے میں ہم آج کے درس میں آپ کے سامنے بات کریں گے انشاءاللہ کہ ایک طرف تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ یہ آیات اہل کتاب کے کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ آیتیں کس کے بارے میں؟ اہل کتاب کے کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں.
کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ پھر دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اس قول کفر اصغر، یعنی ایسا کفر جو ملت سے ملت سے خارج کرنے والا نہیں ہے، ملت سے خارج کرنے والا نہیں، اس سے مراد کون ہے؟ تو پہلی چیز کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکورہ قول کو اگر مکمل گہرائی سے دیکھا جائے اور اس کے سیاق و سباق پر نظر دوڑائی جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابن عباس نے اس قول سے اپنے زمانے کے وہ مسلمان حکام مراد لیے ہیں جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ ان کی طرف سے عملی طور پر کوئی ایسے قرائن نہیں دیکھے گئے کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انکار یا اس کی اہانت لازم آتی ہو، اور وہ لوگوں کی عمومی زندگی میں شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ذریعے فیصلہ کرنے سے انحراف بھی بنو امیہ کے دور ہی میں شروع ہوا تھا، اسی کے بارے میں ابن عباس سے پوچھا گیا تو انہوں نے مذکورہ قول ارشاد فرمایا۔ انحراف اسی دور میں شروع ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق، جس کو علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ حدیث نمبر 1749 میں ذکر کی ہے کہ اول من یغیر سنتی رجل من بنی امیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو میری سنت تبدیل کرے گا وہ بنو امیہ کا ایک آدمی ہوگا۔ تو دین سے جو سب سے پہلی بات مفقود ہوئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ہی ہوگا، اس کے علاوہ نہیں۔ اب یہاں پر دیکھ لیجیے آپ کہ بنو امیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی آپ لوگوں کے سامنے ہوگا جو حسن کے مقام پر ہے، صحیح لغیرہ، جس کا دوسرا نام ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلے خلافت ہوگی اور رحمت ہوگی، پھر بادشاہت ہوگی اور رحمت ہوگی۔ بادشاہت کو بھی ایک وقت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کہا، لیکن یہ اس دور کی بات ہے کہ صرف ایک چیز بدلی تھی، وہ یہ کہ شریعت کے اصولوں کے مطابق خلیفہ کا انتخاب نہیں ہوا تھا، بلکہ ولی عہد مقرر کر دیا گیا تھا۔ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ تو یہ جو خلافت کی گاڑی تھی یہاں سے یہ ملوکیت کی طرف پلٹی، اس وقت بھی جو اس وقت کے حالات تھے، آج کے یہاں کے جو حالات ہیں یا کرنٹ کے عرب کے جو حالات ہیں ویسے حالات اس وقت کے بھی نہیں تھے۔ آپ چلے جاؤ، آپ اگر کچھ سالوں پہلے آپ چلے جاتے تو پتہ ہی چلتا کہ عرب میں اگر کوئی چور چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، کوئی اگر شراب پیتا تو اس کو کوڑے لگائے جاتے تھے، کوئی اگر زانی زنا کرتا تھا تو اس کو کوڑے لگائے جاتے تھے یا رجم کیا جاتا تھا۔ یہ فیصلے چلتے رہے، لیکن ابھی جیسا کہ پچھلے درسوں میں ہم نے ذکر کیا کہ عرب کی یہ حالت ہو گئی کہ اگر 14 سال سے زیادہ کا کوئی بچہ اور بچی لیونگ ریلیشن شپ قائم کرنا چاہیں تو ان کے اوپر کوئی حد نافذ نہیں ہوگی، سیدھا اللہ کے قانون کو بدل دینا، اللہ کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، معلوم یاذن باللہ اللہ رب العالمین نے جس کی اجازت نہیں دی کہ آدمی
اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کوئی دوسرا قانون بنا نہیں سکتا. اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی دوسرے قانون کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کر سکتا. جیسا کہ ان آیات کے ضمن میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ معاملہ یہودیوں کا تھا، لیکن وہ فیصلہ کروانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے. فیصلہ کروانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور کہا تاکہ سند رہے کہ ہم نے فیصلہ کروایا تو وقت کے نبی سے اللہ کے پاس ہم دلیل لے سکیں. لیکن آج کا مسلمان فیصلہ کروانے کے لیے غیر اللہ کے پاس جا رہا ہے. کیا کتاب اللہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں؟ کیا قرآن میں یہ جو آیت ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارے درمیان کوئی معاملہ ایسا بن جاتا ہے، تمہارے درمیان اگر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اپنے ان اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف موڑ دو. آپ اللہ اور اس کے رسول سے آپ فیصلہ کروا لو. کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں دیکھ لو کہ اس سلسلے میں ہے کیا اور ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے. نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا. آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں ان کے فیصلے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہونی چاہیے، نہ کہ غیر اللہ کی کتاب سے، نہ کہ غیر اللہ کے قانون سے، نہ کہ غیر اللہ کی کتاب سے اور نہ کہ غیر اللہ کے قانون سے. اور ان کا عمل بھی یہ ہے اور کوشاں ہے وہ اس سلسلے میں. لیکن کبھی اگر کوئی ایسا معاملہ پھنس گیا کہ مجبوری میں ان کو باطل نظام کے پاس جانا پڑا، کسی نے کھینچ لیا، اب تو جانا ہی پڑے گا، کیس لگا دیا آپ کے اوپر، آپ چاہ رہے تھے کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں بیٹھ کر کے فیصلہ ہو جائے، آپ یہ چاہ رہے تھے، لیکن کسی نے جا کر کے آپ کے اوپر کیس دائر کر دیا، اب آپ وہاں پر پہنچ گئے، تو آپ کے اس عمل پر صرف اور صرف اللہ گواہ ہے کہ آپ گئے نہیں، کھینچا گئے. اب وہاں پر جو بھی فیصلہ ہوا، اب آپ نے کیس لڑا اور وہاں سے بری ہو کر کے آ گئے. آپ وہاں سے بری ہو کر کے آ گئے. آپ کے دل میں تھا کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے معاملہ بن جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. جو ہمارا مخالف تھا، ہمارا اپنا اس نے ہمیں وہاں پر کھینچ لیا، جبکہ ہم چاہتے تھے کہ آپس میں بیٹھ کر کے معاملہ طے ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے، لیکن ہمارے اپنے نے ہم کو کھینچ کر لے گیا. اپنے سے مراد کلمہ گو، مسلک پرست، جن کے لیے وہاں پر جانا کوئی گناہ کی بات نہیں، جن کے لیے وہاں پر جانا کوئی گناہ کی بات نہیں، جو اللہ کی کتاب سے بڑھ کر فیصل ان کو سمجھ رہے ہیں. تو جو کھینچنے والا ہے اس جگہ میں، جو کھینچنے والا ہے وہ کفر دونا کفر میں شامل نہیں ہوگا، وہ کفر اکبر میں شامل ہوگا. لیکن وہ جس کو مجبوری میں کھینچا گیا ہے اس کا شمار کفر دونا کفر میں ہوگا. کفر اصغر میں ایسا کفر کہ آدمی ملت اسلامیہ سے خارج اس سے نہیں ہوتا. اب یہی وجہ ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ علامہ البانی کہتے ہیں کہ وَلَعَلَّ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ تغییر نظام اختیار خلیفتی وجعلہ وراثتاً واللہ عالم، کہ ہو سکتا ہے کہ اس حدیث سے خلیفہ کی تعین کے نظام کی تبدیلی مراد لی گئی ہو، چونکہ اسے شورائیت سے وراثت میں تبدیل کر دیا گیا. علامہ ناصر الدین البانی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1759.
یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو معاملہ بیان کیا گیا جن کو کہا گیا، تو یہ اس حدیث سے یہ جو مراد ہے تغییر و نظام و اختیار الخلیفہ کہ خلیفہ کی تعین کے سلسلے میں مراد لیا گیا ہے کہ خلیفہ کی جو تعین ہوتی تھی وہ شورائیت سے ہوتی تھی، لیکن اس کو انہوں نے ویسے ہی بانٹ دیا جیسا وراثت بڑھتی ہے۔ تو خلافت وراثت کی طرح تقسیم نہیں ہوتی۔ اس ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد کفر دونا کفر ہے۔ کیوں؟ کہ یزید بھی اگر خلیفہ بنا، یزید بھی اگر بادشاہ بنا، خلیفہ بنا رحمت اللہ علیہ، کوئی یہ نہ بولے کہ رحمت اللہ علیہ کیوں کہہ رہے ہو آپ، کوئی یہ نہ بولے کہ رحمت اللہ علیہ کیوں کہہ رہے ہو آپ۔ بہرحال میرے اپنے عمل سے بھی اس کے اعمال بہتر تھے۔ وہ اس زمانے میں تھا جس زمانے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، میرے بعد صحابہ اکرام کا زمانہ، ان کے بعد تابعین کا زمانہ۔ خیر القرون میں ان کا شمار ہوتا ہے، خیر القرون میں۔ تو خیر القرون کا جو آدمی ہے، آج کا مجدد بڑا عابد گزار آدمی، ان سے بہتر ہو سکتا ہے؟ جن کو سرٹیفکیٹ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا خیر القرون ہونے کا۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا دوسری حدیث میں کہ وَمَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا عَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ یہ بھی بڑی اہم حدیث ہے کہ میرے بعد جو زمانہ آئے گا اس میں جو تم زندگی گزارو گے بڑے اختلافات دیکھو گے۔ تو ایسی صورت میں علیکم بسنتی، میری سنت پر تمہیں عمل کرنا ہے، وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ تم اس کو پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو۔ اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواجذ کا استعمال کیا۔ نواجذ کہتے ہیں یہ دھاڑ کے، کوئی اگر مضبوط چیز ہو اور اس کو اگر آدمی کو چبانا ہے، پکڑ اپنی مضبوط کرنا ہے، تو داڑھ کو استعمال کرتا ہے وہ۔ یہ دونوں طرف کی داڑھوں کا آدمی استعمال کرتا ہے۔ ان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین کی سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعین کی سنت کو پکڑنے کے لیے نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کا ذکر کیا۔ خلفاء راشدین میں کون کون ہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو شیر خدا کا خطاب ملا، جن کو شیر خدا کا خطاب ملا، اسد اللہ کا، خالد بن ولید کو سیف اللہ کا۔ خلفائے راشدین میں انہی چاروں کا شمار ہوتا ہے نا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ آپ کا شمار کاتبین وحی میں تھا، ان کا شمار علماء کرام نے خلفائے راشدین میں نہیں کیا۔ یہ چار خلفائے راشدین ہیں جن کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ان کی سنت پر عمل کرنا اور ان کی بات کو آپ پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ اور اس پر تم عمل کرنا۔ اس کے بعد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
جبکہ مجلس شورا ہی میں انتخاب ہوا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے بعد میں انہوں نے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کیا۔ اب جو ولی عہد مقرر کیے، صرف ایک کام ہوا تھا، وہ کام یہ کہ خلافت کی گاڑی ملوکیت کی طرف پلٹ گئی تھی، خلافت کی گاڑی ملوکیت کی طرف پلٹ گئی تھی، اور جس کے بارے میں علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس حدیث سے خلیفہ کی تعین کے نظام کی تبدیلی مراد لی گئی ہو، چونکہ اسے شورائیت سے وراثت میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کے مسلمان ہونے کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں، اور کسی نے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام بھی موجود تھے، تابعین میں بھی بڑے بڑے تابعین اعظام بھی موجود تھے، تبع تابعین میں بھی موجود تھے، لیکن کسی نے بھی ان پر کفر کا فتویٰ نہیں داغا، کفر کا فتویٰ ان کے اوپر نہیں لگایا۔ ہم اور آپ ان کے اوپر کیسے کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ ہم اور آپ ان کے اوپر کیسے کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ جبکہ اس وقت حالت یہ تھی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہی لوگوں کے درمیان فیصلے کیے جاتے تھے۔ اب ایک کام یہ ہو گیا، بہرحال یہ کفر ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ بہرحال یہ کفر ہے۔ تو ایسے کفر کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کفر دونا کفر ہے۔ لیکن علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے جو جمہوری مسلمان ہیں اگر یہ ووٹ دے دیتے ہیں تو اس کا شمار کفر دونا کفر میں ہوتا ہے۔ کیسے؟ بات وہاں کے لیے تھی، بات ویسے حالات کے لیے تھی، سیاق و سباق سے آپ کو پتہ چلا کہ حالات ویسے تھے، لیکن یہاں کے حالات تو کمپلیٹ چینج، یہاں پہ اللہ کے نظام ہی کو بدل دیا گیا، اور اس نظام کا عالم لے کر کے آپ کھڑے ہو اور پھر یہ کہو آپ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہ کفر دونا کفر ہے، اسی لیے آپ ایسے آدمی کو ملت اسلامیہ سے خارج نہیں مان سکتے۔ اس کے لیے پھر میں پیچھے آپ کو لے کر کے جاؤں گا، جو ہم نے جو بات کو پارٹ نمبر 18 میں ذکر کیا تھا کہ وہ یہ کہ حکمرانوں پر جب ان آیات کو محمول کیا جائے گا تو ان کے حالات کو دیکھا جائے گا۔ نمبر 1، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنے والے ہیں اور ایسی شریعت کو لاگو کرنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی مخالف ہے، اور انہوں نے اللہ کی شریعت کو طاغوت کے قانون کے ساتھ تبدیل کر دیا، یہ ساری کنڈیشنیں یہاں پر موجود ہیں، تو ان لوگوں پر کفر اکبر، ظلم اکبر اور فسق اکبر کا اطلاق ہوگا، جس سے وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جائیں گے، چاہے وہ اپنی زبانوں سے یہ بات بھی نہ کہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے انکاری ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عملی طور پر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، عملی طور پر وہ نظام جمہوریت کے ساتھ ہیں، عملی طور پر وہ نظام طاغوت کے ساتھ ہیں، عملی طور پر، اور کسی بات کا عملی مظاہرہ انسان کا کہ کسی بات کا عملی مظاہرہ زبانی دعوے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ کہ آدمی زبان سے کچھ اور دعویٰ کر رہا ہے لیکن عمل سے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ عمل سے کچھ اور ثابت کر رہا ہے۔ زبان سے تو انہوں نے دعویٰ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے صاحب ہم ایسا کر لیں گے، لیکن جب جا رہے ہو آپ کو ڈما دے رہے ہیں۔ تو ایسے آدمی کو کہو کہ صاحب زبان کا بڑا پکا آدمی ہے، جو بات کرتا ہے وہ پوری کرتا ہے، جبکہ آپ کو جھلا رہا ہے، وہ ڈمے پر ڈمے دے رہا ہے، وہ ایسا آدمی لاکھ اللہ کی قسم کھائے اس پر آپ کا اعتبار ہوگا، لاکھ کلمہ پڑھے اس پر آپ کا اعتبار ہوگا۔ وہ کہے کہ میں کلام پاک کو پکڑ کر، جو عام طور سے رائج ہے لوگوں کے درمیان میں، کہ میں کلام پاک کو پکڑ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں ایسا کروں گا،
ایسا ایسا کروں گا، لیکن پھر جا کر کے وہ وہی عمل کر رہا ہے جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ گویا یہ پتہ چلا کہ طاغوت اس کی نس نس میں رچ بس گیا ہے، طاغوت اس کی نس نس میں رچ گیا ہے اور بس گیا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے آپ کو طاغوت سے یا اپنے آپ کو نظام طاغوت سے الگ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا عمل بتا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی بات کا عملی مظاہرہ زبانی دعوے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور یہ عملی مظاہرہ ان کے کفر کی ایک زبردست دلیل ہے۔ ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ انکار کرو نظام طاغوت کا، جب تک کہ آپ انکار نہیں کر سکتے آپ مومن نہیں۔ ما کان یسیر مؤمنا باللہ الا بالکفر بالطاغوت، اول ما فرض اللہ علی ابن آدم الکفر بالطاغوت۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسان کے اوپر جو فرض کیا ہے، اللہ اول ما فرض اللہ علی ابن آدم کے اوپر جو سب سے پہلی چیز فرض کی ہے وہ یہ کہ طاغوت کا انکار۔ اسی زمانے میں آگے بڑھ کر کے وہ یہ لکھتے ہیں کہ ما کان یسیر مؤمنا باللہ، اللہ پر ایمان لانے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ جب تک وہ طاغوت کا انکار کر دے۔ تم طاغوت کا انکار کر ہی نہیں رہے، اللہ پر ایمان لانے والے کیسے ہو سکتے ہو؟ ہاں، تم پابندی کے ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہو، پابندی کے ساتھ میں روزہ رکھ رہے ہو، پابندی کے ساتھ میں حج بھی کر رہے ہو، زکوٰۃ بھی دے رہے ہو، سب کر رہے ہو، پابندی کے ساتھ میں کلمہ بھی پڑھ رہے ہو، لیکن کتنے کلمہ پڑھنے والے ایسے ہوں گے جو اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے کے سبب جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہوں گے، جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ جیسا کہ میں نے کفر کے بارے میں آپ کے سامنے جیسا کہ میں نے زہر کے بارے میں آپ کے سامنے مثال دی تھی اور دیتا رہتا ہوں کہ زہر آپ جاننے میں کھاؤ یا انجانے میں کھاؤ۔ اور ایک چیز اور جو ابن قیم الجوزی کی بات جو بدائع تفسیر میں ذکر کی تھی، بدائع تفسیر میں انہوں نے ذکر کی تھی، اور اس کا لاسٹ پیراگراف یہ تھا کہ اگر آپ کو معلوم ہے یا آپ کو نہیں بھی معلوم ہے تب بھی، اور اگر آپ کو نہیں معلوم تب بھی آپ اس میں شامل ہیں۔ ان کی وَإِن جَهِلَهُ أَوْ أَخْطَأَ فَهَذَا مُخْطٍ لَهُ حُكْمُ الْمُخْطِئِينَ۔ یہ سورہ مائدہ کی تفسیر میں، بدائع تفسیر میں اپنے ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 322، کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر وہ اس کو نہ جانتا ہو یا پھر وہ غلطی کر دے تو اس کے اوپر وہ دونوں خطا کار کا جیسا وہ جو کفر اکبر اور کفر اصغر جن کے اوپر اطلاق ہو رہا ہے وہ دونوں کو اس کے لیے شمار ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ ایک تو اس کی کمی کہ اس نے صحیح کو جانا نہیں کہ صحیح کیا ہے، ایک اس کی کمی کہ اس نے کوشش نہیں کی کہ صحیح بات کو پتہ لگا لے۔ اگر وہ کوشش کرتا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس وقت صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آپ کو بتانے والا موجود نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بیٹھا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے سامنے رکھ کر آپ کے سامنے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط ثابت کر رہا ہے، اور یہ بات آج سے نہیں، پچھلے 25-30 سالوں سے یہ بات مسلسل آپ کے سامنے مدلل آ رہی، مدلل آپ کے سامنے آ رہی۔ پھر آپ یہ بولیں کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، تو پھر وہ مثال بھی کہ زہر آدمی جان بوجھ کر پیے یا انجانے میں پیے، زہر اپنا اثر کر کے رہے گا۔ آپ نے اگر کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ تو آپ کو آپ کے کفر کی سزا ملے گی۔ نہیں تو محترم ذرا ایک بات بتائیے کہ کوئی ایسا غیر مسلم پسماندہ دیہات کا جہاں پہ انٹرنیٹ بھی نہیں چلتا تھا، موبائل بھی نہیں تھا وہاں پر، تو آپ ذرا یہ فتویٰ دیجئے کہ بت کا پوجنے والا کیا جنت میں جا سکتا ہے صرف اس کی ایک کمزوری کی وجہ سے کہ اس کے پاس میں کوئی ذرائع نہیں تھے حق بات کو جاننے کے لیے، اس کے پاس کوئی ذرائع نہیں تھے کہ وہ صحیح بات کو جان لیتا؟ یہ بتائیے آپ کیا گا ایک کافر غیر اللہ کی عبادت کرنے والا جنت میں جائے گا؟ یقیناً ہر کسی کا جواب ہوگا کہ ناممکن، ایسا آدمی جا نہیں سکتا۔ اور ایسی چیز جو شرک ہے، شرک کو آپ توحید سمجھ کر رہے ہو اور علماء اس کو آپ کے سامنے توحید بتا رہے ہیں یا مجبوری بتا رہے ہیں،
मजबूरी बता रहे हैं। मजबूरी कब होती है? वक्ती तौर पर, दायमी मजबूरी नहीं जिसको उलमाए किराम ने मजबूरी बना लिया। मजबूरी ये बवक्त ज़रूरत आदमी इस्तेमाल करता है, लेकिन मजबूरी आपकी हाजत हो गई। मजबूरी का आपका बहाना आपकी हाजत हो गई, आपकी ज़रूरत हो गई। मजबूरी को आपने ज़रूरत बना लिया, मजबूरी को हाजत नहीं बनाया आपने। ये दो अल्फाज पर गौर करें आप कि मजबूरी को आपने मजबूरी के तौर पर नहीं लिया, मजबूरी को आपने अपनी हाजत बना लिया, अपनी जरूरत बना लिया कि जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ी आपने मजबूरी का बहाना कर दिया। हमेशा हर किसी मौके पर आदमी ये काम नहीं करता। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप कुफ्र से करीब और इस्लाम से दूर जा रहे हो। अगर आपने वोट दिया आप मिल्लत इस्लामिया से खारिज, मिल्लत इस्लामिया से आप खारिज। और अगर कोई आलिम ये कहता है कि ये कुफ्र दूना कुफ्र है, कुफ्र असगर है, जुल्म असगर है, फिस्क असगर है, तो ऐसा आलिम झूठा है, गलत तावीलें पेश कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हलाक उम्मती फिल किताब वल लबन, मेरी उम्मत की हलाकत किताब और दूध में है। साहबा इकराम ने पूछा कि मल किताब वल लबन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब और दूध से मुराद क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि यतअल्लमून अल कुरान फयतअव्वलूनहु अला गैरि मा अंज़लल्लाहु अज़्ज़ वजल, कि कुरान की तालीम तो हासिल करेंगे लेकिन उसकी तावीलें पेश करेंगे। किताब की हलाकत, दूध की हलाकत, युहिब्बून लबन यानी वो जमात को छोड़ देंगे, वयब्दून शहर की आबादी को छोड़ देंगे और गोशा नशीनी इख्तियार कर लेंगे, जबकि आप गोशा नशीनी इख्तियार नहीं कर सकते। एक आदमी अगर हक का जानने वाला है, अभी मैं देख रहा हूं कि इस वक्त हक की बुलंद होने वाली आवाज कहीं मौजूद नहीं है, कहीं से ये बातें नहीं आ रही, मैं भी खामोश होकर के बैठ जाऊं कि कौन पंगा ले, कौन परेशान हो, कौन अपनी ऐसी तैसी करवाए, कौन आकर के बैठे बराबर ड्यूटी दे और आपके सामने तहकीक के साथ ये सारी बातें पेश करे। मैं एक जगह बैठ जाऊं जैसे दूसरे उलमा बैठे हुए हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया कि हलाकत इसमें है युहिब्बून लबन, तो उसमें भी मेरा शुमार होगा। कि हक़ को तो जान लिया, तावील नहीं किया मैंने उसकी, लेकिन खामोश रहा कि कौन जाए बोलने, किसको बोले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को याद करते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वयशहदु अलल मुहसिन बिअन्नहु मुहसिनुन व अलल मुसीअ बिअन्नहु मुसीउन, कि जो नेक है उसके बारे में खुलकर आप कहो कि ये नेक है और जो बद है उसके बारे में आप खुलकर कहो कि ये बद है। जब तक आप गलत को गलत नहीं करोगे, बच्चा नहीं जानता, नादान है, वो नहीं जानता कि मैला है ये या पेड़ा है। बाप उसको डपट कर बताता है, माँ उसको डपट कर बताती है, बड़ा भाई उसको डपट कर बताता है कि नहीं वो मैला है, उसके पास नहीं जाना, और फौरन वो मैले को दूर कर देते हैं ताकि बच्चा जो रंग की वजह से शुबह में पड़ गया था वो मैले के करीब जाने से बच जाता है। तो ये कोशिश हमारी और आपकी जारी रहनी चाहिए। हमने आज के दर्स में कुफ्र दूना कुफ्र के सिलसिले में जो गलत तावीलात पेश की गई हैं, जो गलत तावीलात पेश की गई हैं उनके सिलसिले में आपके सामने बात रखी, और ये बात भी हमने आपके सामने रखी कि ये लोग हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस कौल को जिक्र करने से पहले उसके सियाक़ व सबाक़ को नहीं देखते। वो उस वक्त के हालात को देखें और आज के हालात को देखें तो मामला पूरी तरह से आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि ये जो कुफ्र दूना कुफ्र का ये जो लोग हवाला देते हैं, कुफ्र दूना कुफ्र का ये जो हवाला देते हैं और इससे बातिल को सही साबित करते हैं, उनसे हमको और नबी की उम्मत को बचाए और तौफीक दे कि हम किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक अमल करने लगें। आखिर का थोड़ा सा इबारत है, मैं वो आपके सामने रख दूँ। वो ये कि हाफिज़ इब्न अल्लामा अलबानी ने कहा कि हो सकता है कि इस हदीस से खलीफा की तायीन के निज़ाम की तब्दीली मुराद ली गई हो, चूँकि इसे शुराइयत से विरासत में तब्दील कर दिया गया था। इसके बावजूद मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी औलाद के मुसलमान होने के बारे में किसी को कोई शुबा नहीं और किसी ने उन पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया। इसलिए ये एक बहुत बड़ी गलती है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ऐसा कौल जो उन्होंने ख़ास बनु उमैया के हुक्मरानों के बारे में इरशाद फरमाया था
اسے موجودہ دور کے ان حکام پر لاگو کر دیا جائے جنہوں نے قولی اور فعلی طور پر اللہ کی شریعت کے بغیر فیصلہ کرنے کو جائز سمجھ لیا ہے۔ دونوں بالکل باتیں الگ الگ ہیں۔ ہمارے اس دور کے جو حکام ہیں انہوں نے قولی اور فعلی مطلب زبان سے اور عمل سے اللہ کی شریعت کے بغیر فیصلہ کرنے کو جائز سمجھ لیا ہے، اور ان میں تمام نواقض اسلام جمع ہو چکے ہیں۔ نواقض اسلام یعنی ایسی چیزیں جو آدمی کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتی ہے۔ یقین جانیے کہ آج کے زمانے کا یہ جو ووٹ ہے، یہ ووٹ دینا ہی آدمی کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔